الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبرائيل فقال إني أحب فلان فأحبه قال فيحبه جبرائيل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض دعا جبرائيل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. حضرات محترم، یہ ربیع الثانی 1444 ہجری کی آج 8 تاریخ ہے. اس مہینے میں ایک عظیم المرتبت شخصیت نے دنیائے رنگ و بو میں قدم رنجاں فرمایا. اس وجہ سے اس مہینے کی کچھ خاص تاریخوں کو بہت سے حضرات بہت سے پروگرام کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. میں خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جس شخصیت کی ولادت 11 ربیع الثانی 470 یا 71 ہجری 1077 یا 1078 عیسوی کو ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے. 8، 9، 10 ربیع الثانی کی تاریخوں کا ذکر آتا ہے. 561 ہجری 11 اپریل 1166 عیسوی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انتظام اور نظم ہے. اس دنیائے رنگ و بو میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا کہ جو کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اللہ کے وہ بندے جو کہ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. انہی معتبر اور معزز شخصیات میں سے یہ دنیا جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی بھی ایک شخصیت ہے جن کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے عبارت ہے اور جن کی زندگی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا
اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پہ لانا، اور وہ بہت سے لوگ جو کہ اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا اور کلمہ شہادت پڑھوانا۔ اس طریقے سے آج کی جو زندگی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہم تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ ان کی زندگی پڑھیے، بہت سی کتابیں ان کی سوانح کے بارے میں، زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی طاب اللہ ثراه وجعل الجنة مثواه نے 4-5 جلدوں میں جو کتاب لکھی ہے، اس کی پہلی جلد میں حضرت شیخ کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور اپنی نئی نسل کو بتانا بھی چاہیے، ان کو بھی پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ جو نسلیں آج چھوٹی دکھتی ہیں یہی آگے چل کر کے جوان ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا وہ ذکر اور وہ واقعہ جو ہندی کی کتاب میں پرائمری میں ہماری پوتھی میں بھی مذکور ہے اور لوگوں نے لکھا ہی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور 40 اشرفیاں آپ کے 4 آئینے میں یا آپ کے پاجامے میں یا آپ کی قمیص میں سل دیا۔ پہلے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، پیسوں کا دیتے تھے تو، اور اس زمانے میں ڈکیتی کا ایک عام رواج تھا، اسی لیے قافلے بڑے بھاری ہوتے تھے، کچھ اس کے ساتھ ساتھ مضبوط قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے تاکہ ڈاکوؤں کا حملہ نہ ہو، اور اگر حملہ تو کا مقابلہ کیا جائے، مال و اسباب لوٹنے نہ پائیں۔ اتفاق ایسا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور وہ حملہ ڈاکوؤں کا حملہ دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے کامیاب رہا ہے، جس کے پاس جو تھا سب نے نکال کر کے دے دیا۔ سب نے سوچا جان بچی، لاکھوں پائے، مالی کھائی جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی عمر اس وقت فقط 9 سال کی، بچے تھے۔ بعض کتابوں میں 14 اور 18 جو آتا ہے وہ آگے کا واقعہ ہے۔ 9 سال کی عمر کا بچہ، اس کے پاس بھی ایک شخص پہنچا ڈاکوؤں میں سے کی جو ہے، بھائی جو کچھ ہے دے دو، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس تو ہے ہی ہے تمہارے پاس۔ تو سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، وہ سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، تو کہا ہے میرے پاس۔ کہا کہاں ہے، دکھاؤ۔ تو حضرت نے اپنی قمیص نکالی اور اس کو ادھیڑا، اس کے بخیے کو ادھیڑا اور دکھایا یہ 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ دم بخود رہ گیا کہ یار یہ بچہ جو ہے نکال کے ہم کو دکھا دیا ہے، جبکہ تو یہ جھوٹ بول سکتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مان لیتا، کیونکہ ظاہر میں بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا۔ اور چمبے میں پڑ گیا، پھر اپنے سردار کے پاس لے گیا جو اس کا بوس تھا، اس کے پاس۔ تو بوس نے بھی اس سے جواب سوال کیے، پھر کہا تم نے کیسے بتا دیا جبکہ تم جھوٹ بول سکتے تھے، جبکہ تم جھوٹ بول سکتے تھے، میرے پاس نہیں ہے، تمہاری تلاشی تم لینے جاتے ہیں، تم بچے ہو، تو تم نے جھوٹ بول کر کے اپنا مال بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو حضرت نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ نے چلتے وقت کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کی زندہ مثال ہے یہ واقعہ۔ جھوٹ بول کر کے بچا سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اور تاکید کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو اس لیے ہم نے سچی بات بتا دی
کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، وہ بتانا تھا کہ وہ سردار سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے، یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو پکڑے ہوئے ہے اور ہم اللہ کی بات کو بھلا بیٹھے کہ چوری ڈکیتی کرنا حرام ہے۔ ڈاکو کی جو سزا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا شریعت میں، اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ الٹا کاٹنا، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹا جائے گا اس کا۔ کتنی سخت میں ڈکیتی، ہم تو اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور یہ بچی کو ماں کی بات یاد ہے تو اس پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے توبہ کی، اور توبہ جب اس نے توبہ کی تو اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کر لی، اور اس کے بعد میں وہ اس کے جو ساتھی تھے بعد میں بہت سچے پکے مومن ہی نہیں بنے، بلکہ کچھ ایسے بنے کہ جو اپنے وقت کے ممتاز ولیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہی نہیں کرتا تو توبہ۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم ہر آدمی کتنے خطا کار ہیں لیکن خطا کار میں بہتر کون ہے جو توبہ کر لے، یعنی اس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، اور جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم توبہ سچے دل سے کرتے نہیں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ تو ان سب نے توبہ کی، اور بعد میں اس میں 6-7 جو تھے ایسے ممتاز مقام پر فائز ہوئے کہ ایک بہت بھاری تعداد لوگوں کی جو تھی جو ان سے رجوع ہوئی بعد میں، یعنی وہ بھی بیعت الارشاد اور دعوت الارشاد میں کام کرنے کے لیے سچے پکے مومن ہو گئے۔ تو ایک سچ نے اتنے بڑے ڈاکوؤں کے، خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، یعنی اس سچ نے ایسا اثر کیا ان کے دماغ پہ کہ سب نے توبہ کر لیا۔ تو اگر ہمارے بچے اس کو پڑھیں گے کیونکہ ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم کو بھی سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو جھوٹ جتنا بڑا گناہ، اللہ کا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بہت سی برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو حضرت کے سچ نے نہ حضرت کے 40 اشرفیوں کے بچانے کا فقط ذریعہ بنا، بلکہ اپنے پورے تمام ساتھیوں کا مال و اسباب بھی ان کو واپس مل گیا، اور جو لوگ اتنے خطرناک خوخار ڈاکو تھے سب توبہ کر کے سچے پکے مومن بن گئے اور بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات کو اپنے بچوں کو سنائیں، اور بچوں کو اگر پڑھنا آتا ہے تو ان کو کتابیں لا کر کے دیں کہ وہ پڑھیں کہ آگے کی زندگی ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارا نام روشن ہوگا، ہمارے مذہب کا نام روشن ہوگا، اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے راہ راست پہ آ جائیں گے، جذبہ پیدا ہوگا، اور جو شروع سے جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہتا ہے۔ تو علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو معرفت الآراء حضرت کی تصنیف ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس کی پہلی جلد میں بہت ہی تفصیل سے حضرت شیخ کی زندگی لکھی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب حضرت شیخ کے جو کارنامے ہیں اور جو زندگی ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا بہت وقت چاہیے۔ ہم پہلی بات تو یہی گرا بنانا کہ حضرت کی زندگی کے بچپن کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ سچ بولنا، ہم سچ بولتے رہے، اور پھر حضرت کے گرد جو بعد میں جو لوگ اکٹھا ہوئے، جب حضرت جو ہے مسند مشیخیت اور مسند تدریس پر جب بیٹھے، کتنی تعداد تھی لوگوں کی، اور مسند مشیخیت اور مسند تدریس پر ایسے نہیں بیٹھے۔ جب بغداد تشریف لے گئے
اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی امر ہے کہ جس سال آپ بغداد تحصیل علوم کے لیے تشریف لے گئے اسی سال بغداد امام غزالی سے خالی ہو رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے رخت سفر اسی سال باندھا ہے اور حضرت کی تشریف آوری اسی سال ہوئی بغداد میں. اور جو تعلیم حاصل کی ہے وہ زندگی بھی بہت ہی پرعز مشقت ہے. آج ہمارے بچے ذرا سے بھی کچھ ہو جائے کھانے پینے میں تو بہت ناک بھون چڑھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بک جاتے ہیں. بعض دفعہ اگر گھر میں ہو جائے تو چونکہ ماں کی ہے, ماں کو تو کیا سمجھتے ہیں, بغیر تنخواہ کی نوکرانی سمجھتے ہیں ماں کو. یہ عجیب بات ہے. کیوں سمجھتے ہیں؟ ساتھی کہ ان کی تربیت نہیں ہے کہ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. ماں کے تعلق سے سن لو, بزرگوں کا تذکرہ ہوگا تو بتا دوں میں. ایک بزرگ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ, ان کی ماں نے ایک بار رات کو کہا شام کے ٹائم کہ بیٹا کیوار بند کر دو کہا یا پٹ بند کر دو کہا یا پٹ کھول دو کہا. تو حضرت جب وہاں دروازے کے پاس گئے, کیونکہ پہلے دروازے ایسے ہوتے تھے 2 پلہ ہوتا تھا 2 طرف سے, پھر کلی لگتی تھی اس میں. تو آپ نے ایک کھولا اور ایک بند کر کے کھڑے ہو گئے کہ ابھی آ کے پوچھوں گا والدہ سے کہ دونوں کھولنا ہے یا جو ایک کھولنا ہے تو کون کھولنا ہے. جب تک دیکھا تو والدہ کی آنکھ لگ گئی تھی تو آپ کھڑے رہے. وہ ایک پلہ یعنی پٹ کھول کر آپ کھڑے رہ گئے اور ایک بند رکھا. تو بہت رات کے بعد والدہ کی آنکھ کھولی, بیٹا آواز دے دو, دروازے میں بیٹا تم وہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کہا امی جان آپ نے کہا تھا یہ پٹ بند کر دو یا کھول دو. تو میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے اس کو بند کرنے کھولنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو بند کرنے کھولنے کے لیے کہا تھا. تو میں اس انتظار میں تھا کہ آپ کی منشا مجھے معلوم پڑ جائے کہ کس کو بند کرنا ہے کس کو کھولنا ہے. تو جو ماں کے مقام و مرتبے سے واقف ہوتا ہے وہ ماں کو نوکرانی اور خادمہ نہیں سمجھتا ہے. ماں پر جو ہے اپنے زبان کے تیر و نشتر نہیں چلاتا ہے, ماں کے پیشانی اور اس کے سر پہ جوتے نہیں برساتا ہے, بلکہ ماں کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے میری ماں کیا کہنا چاہتی ہے, کیا کھانا چاہتی ہے, اس کی کیا منشا ہے, اس کی مرضی کیا ہے. قرآن میں جو آیت ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے, والدین کے حقوق کے تعلق سے, اس میں جو ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. اس وہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر ماں باپ کوئی فرمائش کرے اور وہ فرمائش پوری کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو اگر تم گرم سانس لو, دیکھ لو سوچتے نا کیا ایسی بات کہی کہاں سے پورا کروں, آدمی بہت ایسی ہو رہی سانس لیتا بات جب ہے نا, تو ویسی سانس لینا بھی منع ہے. ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں, دھیان رکھو اس بات کو. تو آج کا ہمارے بچے کیا کھانے کو کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا ماں کو بولتے ہیں, کیونکہ بغیر تنخواہ کے نوکرانی سمجھتے ہیں. ماں کے اور باپ کے حقوق سے, ان کی آداب سے, ان کی عظمت سے واقف نہیں ہے. ورنہ یہی ماں ہے, اگر تم سے ناراض ہو جائے تو تمہاری روح نکلنے میں بہت دقت ہے. تو ماں کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے. تو حضرت نے جو تعلیم حاصل کی بغداد میں حاصل کرنے کے جو لے کر کے گئے تھے سب ختم ہو گیا. جو لے کر کے گئے تھے سب کھانے پینے کا سامان یا کچھ پیسہ جو تھا خرید کے کھایا کرتے تھے. اور آج کی طرح نہیں کہ 4 ٹائم اور 5 ٹائم کھاتے رہے ہوں گے. یہ سوچتے رہے زیادہ دن چلانا ہے تو دن میں مشکل سے آدھی روٹی 1 روٹی کھاتے رہیں گے خرید کر کے, جو پیسہ نہ ہوگا تاکہ زیادہ دن تک چل جائے. وہ ختم ہو گیا اور کئی دن کا فاقہ ہو گیا, کئی دن کا فاقہ ہو گیا. اور جو کئی دن کا فاقہ ہو گیا تو بالکل کمزوری اور غشی جیسی کیفیت ہونے لگی. تو آ کر کے ایک مسجد کی چٹائی میں لپٹ کے لے گئے. دیکھو ہمارے نوجوان کیا کریں گے, ذرا سا کچھ ہوگا تو ہاتھ ماریں گے, ہے نہیں, چوری چماری کریں گے اور غلط ساتھیوں کو پکڑ کے چل فلاں جگہ چلتی ہے کچن سے کھانا کھائیں گے, دعوت کے شادی حال میں بغیر بلائے پہنچ جائیں گے اور ڈوگے کے ڈوگے صاف کر دیں گے. حضرت نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا,
اور خالی پانی میں گزارا کرتے رہے، فاقے کے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے اپنا دسترخوان کھولا تو خوشبو آپ کو محسوس ہوئی کہ کچھ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ایک بولنے والے تو بول رہے تھے کہ اتنی تیز بھوک لگی تھی کہ وہ شخص جب اپنا دسترخوان کھولا لقمہ اٹھانا چاہا تو حضرت کا منہ کھل گیا۔ میں اس کو کہیں پڑھا نہیں سنا ہے، اتنی زیادہ کمزوری تھی، یہ فاقے کے فاقے ایسے ہوتے۔ خیر جب شخص نے محسوس کیا کہ ہاں وہی شخص ہے تو بلایا، کہا جائیے آج آپ میرے مہمان بن جائیے۔ کیا کہا؟ مسافر نے کہا آپ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ حضرت تشریف لائے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بات شروع ہو گئی، بھائی آپ کہاں تو کہاں سے آئے ہو؟ تو مسافر نے پوچھا آپ کہاں تو؟ کہا میں جیلان کا ہوں۔ یہاں کیا کرتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ عبدالقادر نام ہے۔ باپ کا نام کیا؟ ابو صالح جنگی دوست ہے۔ باپ ہے باپ نہیں ہے، ماں ہے۔ کہو وہ تم کو میں کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، تمہاری ماں نے دیا تھا تم کو اتنے اشرفیاں دینے کے لیے اور تم نہیں ملے۔ اس تلاش کرنے میں ہمارا جو خود جاگے رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور آج میں نے مجبوراً تمہارے ہی والدہ کے دیے ہوئے پیسوں سے یہ کھانا خریدا کھانے کے لیے، اتنا مجبور ہو گیا میں خود۔ تو میں تمہارا، تم ہمارا مہمان نہیں ہو، میں تمہارا مہمان ہوں۔ تو کتنی تکلیفیں برداشت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور کتنی تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی آپ کو مقام و مرتبہ سے بھی نوازا، اور چہار دانگ عالم میں آپ کا نام روشن ہوا۔ میں نہیں کہوں گا آپ کا نام روشن ہوا، آپ کے ذریعے دین کا بہت بڑا کام ہوا، آپ کے ذریعے دین کا بہت بڑا کام ہوا۔ اور ہم اور آپ جو کام حضرت نے کیا، جو حضرت نے کتابیں لکھی، جو حضرت نے آخری وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور کتابوں میں جو کچھ ہم لوگوں کے لیے رہنما ہدایات لکھی، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم چونکہ رہتے ہیں بھارت میں، یہاں کی جو پرمپرا ہے، جو ریت ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کرتے ہیں حضرت کے ساتھ۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی جو کتاب، بہت کتابیں آتی ہیں لیکن جو بہت ایک اہم کتاب ہے اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ کیا نام ہے؟ غنیۃ الطالبین۔ یہ دنیا کی تمام زبان میں موجود ہے، یہ دنیا کی تمام زبان میں ایک کتاب شائع ہوتی ہے، اردو، ہندی، انگریزی اور ملیالم اور بنگالی، پشتو، جتنی زبانیں ہیں، کیونکہ حضرت کے جاننے والے پوری دنیا میں ہے، چاہنے والے کم سے کم ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے اور دیکھتے کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے کیا لکھا ہے، کیا چھوڑا ہے، کیا ہم کریں گے تو حضرت کے ہم چاہنے والے بن جائیں گے، اور کیا نہیں کریں گے تو حضرت سے نفرت کرنے والے، دور ہونے والے بن جائیں گے۔ تو ہم سے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ پڑھیں گے تو کرنا پڑے گا، ہے نا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ خرچہ کر دیں فٹافٹ اور جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو پیسہ خرچہ کر کے سب ڈیگے چڑھا کر کے کیا کر کے سب جنت کے حقدار ہو گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو ایسے بزرگوں کی زندگی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ہمارے